بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتی بس میں نکاح۔ لاہور سے ایبٹ آباد بس جا رہی تھی۔ جب بس اسٹیشن سے چل پڑی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک بزرگ جو بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے اور باقی مسافروں سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کوئی بیکاری یا گداگر نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں میں سے نوازا ہے، مگر میری بیوی ایک موذی مرض سے اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ کچھ دن گزرے اور میری فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ میں درآمد اور برآمد کا کاروبار کرتا ہوں۔ میرا تیار شدہ سارا مال جل کر خاکستر ہو گیا۔ پھر کچھ مدت گزری کہ مجھے دل کا دورہ پڑا۔ رشتہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے برے دن آنے لگے ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ منقطع کر لیا۔ ڈاکٹروں نے میرے بچنے کی ضمانت کم ہی دی ہے۔ میری یہ جوان بیٹی ہے، اس کے کوئی وارث نہیں ہے۔ کوئی اس کے دامن عصمت کو تار تار نہ کرے، یہی غم زیادہ کھائے جا رہا۔ اور اس شخص کی ہچکی بند گئی۔ یہ جوان سال لڑکی جو پاس ہی بیٹھی تھی اٹھی اور باپ کو سہارا دے کر سیٹ پر بیٹھا دیا۔ بس کی پچھلی سیٹ پر آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے دو بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، دوسرا یہ جو اس شخص کے آگے بیٹھا ہوا ہے انجینئر ہے، اس کے لیے دلہن کی تلاش ہے۔ میں اس بزرگ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے اس بیٹے سے کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہا، مجھے رشتہ قبول ہے۔ بس میں موجود ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے، یہ سفر بہت مبارک سفر ہے، نکاح جیسا مقدس عمل ہو جائے وہ بھی سفر میں، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اگر لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں نکاح پڑھا دوں۔ سب کہنے لگے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ وغیرہ، اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں چھٹی پر جا رہا تھا اپنے گھر والوں کے لیے لڈو لے کر، مگر اس مبارک عمل کو دیکھ کر سمجھا ہوں کہ لڈو ادھر ہی تقسیم کر دوں۔ اس نے دلہن کے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ دلہن کے باپ نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور میاں 5 منٹ کسی جگہ بس روک دینا تاکہ سب مل کر منہ میٹھا کر لیں۔ ڈرائیور نے کہا، ٹھیک ہے بابا جان۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اندھیرا ہونے لگا تو لڑکی کے باپ نے ڈرائیور سے بس روکنے کا کہا اور سب مسافر مل کر لڈو کھانے لگے۔ لڈو کھاتے ہی سب مسافر سو گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر جب نیند سے جاگے تو اگلی صبح کے 8 بجے تھے، مگر دلہن اور دولہا اور ان کے باپ، مولوی صاحب اور لڈو بانٹنے والا بس سے غائب تھے۔ اتنے ہی نہیں بلکہ کسی مسافر کے پاس نہ گھڑی، نہ چین، نہ پیسے، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کو یہ 6 ممبر کا گروپ مکمل طور پر لوٹ چکا تھا۔